السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ستر مسلما ستر الله يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین ہندوستان اور سرزمین عرب جہاں مکہ المکرمہ ہے، جہاں مسلمانوں کا قبلِ اول ہے، تو ہندوستان انسان کے لیے، انسانیت کے لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا نزول دنیا پر، نزول آسمان سے نازل ہونے سے زمین پہ نازل ہونے کی ابتدا ہندوستان کی سرزمین۔ اگر مکہ المکرمہ قبلِ اول ہے، انسان کا، انسانیت کا مرکز، منبع، اول مقام، مرتبہ، ٹھکانہ، جائے سکونت اللہ رب العزت نے ہندوستان کو عطا فرمایا۔ ذخیرہ معلومات کی کتاب ہے جس میں حوالے کے ساتھ لکھا گیا حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے مکہ المکرمہ 40 مرتبہ پیدل، اس وقت تو کوئی سواریوں کا وجود نہیں تھا، 40 مرتبہ آپ نے مکہ المکرمہ کی حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہر زمانے کے، ہر شریعت کے، ہر نبوت کے زمانے میں حج کے طور طریقے الگ ہوا کرتے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کا جائے مسکن، ٹھکانہ، آپ کی قیام گاہ جو ہندوستان کی سرزمین ہے، جو برصغیر کے سری لنکا کے علاقے میں، جو اس وقت ہندوستان میں بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، نیپال اور دیگر علاقے اس ہندوستان کے دائرے میں تھی، تو اس کو برصغیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس سرزمین ہند میں رہ کر
اپنے ایمان کی بقا، اپنے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو آدمی جتنے مجاہدے، جتنے مشقت برداشت کر کے اپنے ایمان کو بچاتا ہے، اپنے ملک کو بچاتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، جن مجاہدوں، جن مشقتوں کے ساتھ انسان اسلام پر چلتا ہو، اس مجاہدے اور اس مشقت پر اللہ اس کے ثواب میں اضافہ فرما دے۔ آدمی محنت، مجاہدہ، مشقت اٹھا کر مسجد بنائی، جب مسجد میں نماز پڑھی گئی تو ثواب میں اضافہ۔ آدمی محنت مشقت کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوا اور عمرے کی نیت باندھ کر، احرام باندھ کر وہ نکل پڑا، اس کے قدموں کے ثواب میں اضافہ ہوا۔ آدمی حج کے نیت کا احرام باندھ کر نکل پڑا، اس کے قدموں کا ثواب اضافہ ہوا۔ آدمی کے کمائی میں گھر کے بال بچوں کا رزق رکھا ہوا ہے تو اس کی کمائی کا ثواب بڑھ گیا۔ ہندوستان کا آج وہ دن جس کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، جس میں ملک کے نظام اور آئین، قوانین کو بنایا گیا، اللہ رب العزت نے یہ پیغام امت مسلمہ کو پہلے ہی عطا فرمایا، ہم نے تم کو دنیا کے اندر پیدا کر کے الگ الگ قوموں سے، الگ الگ علاقوں سے، الگ الگ رنگ اور روپ کے اعتبار سے ہم نے بھیجا ہے، لیکن حقیقت میں تم سب ایک ہو۔ رنگ کے الگ ہونے سے، قد کے کم زیادہ ہونے سے تمہارے اندر وہ ایسی دوریاں نہیں ہے جیسی دوری زمین و آسمان کی ہے۔ تمہارے علاقے بدلنے سے ایسی دوریاں نہیں جیسے آگ اور پانی کی دوری ہے۔ تمہارے ریاست بدلنے سے ایسی دوری نہیں ہے جس طرح دن اور رات کی دوریاں ہیں۔ دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو کہا ابن آدم، انسان کو پیدا کیا تو کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ اس میں اللہ نے ہر مسلمان، ناقص مسلمان، غیر مسلم، سب کو اللہ نے مخاطب کر کے بتا دیا کہ ہم تمہارے رب ہیں، ہم تمہارے پیدا کرنے والے پالنہار ہیں، ہم معبود برحق ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس پیغام کو امت تک پہنچانے کا حکم دیا، انسانیت تک پہنچانے کا حکم دیا، انسانیت تک عام کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے خاندان کو مختلف کر دیا، قبیلوں کو مختلف کر دیا، کنبے کو الگ الگ بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو، ایک دوسرے کی معرفت ہو، ایک دوسرے کی قبر کرنے میں ملاقات کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ نے الگ الگ قبیلے بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جس میں سارے لوگ جمع ہوئے، اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی 3 اولاد باقی رہی، حام، سام، یافس۔ حام، سام، یافس یاجوج ماجوج کی قوم، حام مسلمانوں کی قوم، مسلمان جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور یافس وہ قوم جو یاجوج ماجوج ہیں۔ ان یاجوج و ماجوج جو قرآن کریم میں بتایا گیا، قیامت سے پہلے وہ آئیں گے، وہ اپنا تباہی مچائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دعا کریں گے، اللہ ان سے حفاظت فرمائے گا، پھر وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ نے بتا دیا ایک ہے حام، ایک ہے یافس۔ حام
جو ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان ایک کے بعد دیگر نبی آتے گئے، نبوت بدلتی گئی، انبیاء بدلتے گئے، شریعت بدلتی گئی، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام نہیں بدلا۔ تو یہ ان کی ایک اولاد جو ایک راستے پر قائم تھی جن کو کہا گیا ہاں، اور ایک اولاد جو یاجوج ماجوج کی نسل اختیار کر گئی جن کو کہا گیا یاجوج ماجوج، جن کو کہا گیا یافس، اور ایک تیسری قوم جن کو کہا گیا سام۔ اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے، ایک کہا گیا سام جس کو ہمیں یاد رکھنا ہے، ایک ہے ہم جو مسلمان ہیں، ایک ہے یافس جو یاجوج ماجوج ہیں جو ابھی بھی ہیں، اور ایک ہے سام وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ سام کون ہے؟ جن لوگوں نے آگ کو اپنا خدا بنا لیا، جن لوگوں نے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے شرک اختیار کیا، جن لوگوں نے خانہ خدا خانہ کعبے میں 360 بتوں کو رکھ کر عبادت کرنے اور منت سماعت کرنے کے لیے در پہ لگے رہے، ان میں کوئی بزرگ اچھے انسان کا انتقال ہوتا، کوئی گھر میں سانپ گھستا، کسی کو نہ مانتا تو اس کو خدا بنا لیا، کسی گائے نے بچے دی تو اس کو خدا بنا لیا، گوبر میں فائدہ نکلا تو اس کو خدا بنا لیا، مکھی کے اندر کوئی اچھی چیز دیکھی تو اس کو خدا بنا لیا، بچھو میں کوئی چیز کو دیکھا تو اس کو خدا بنا لیا، سفید چوہے میں ایک نسل سفید چوہا ہے جس کو خدا بنا لیا۔ تو گویا ان لوگوں نے 360 خدا بنا لیے۔ یہ تعداد محدود نہیں ہے، یہ عرب کے اس زمانے کے جو بت جو خانہ کعبہ میں رکھے گئے ہیں، پہلے سے نہیں تھے بلکہ رکھے گئے ہیں۔ پہلا وجود کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام کا، حضرت حوا علیہ السلام کا 360 بت رکھے گئے بعد میں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا دور آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، خانہ کعبہ کو اسی کو اس کے اندر مورتیاں رکھ کر عبادت کرنے لگے۔ حد تو یہ ہے کہ طواف کی ایسی شکل اختیار کر لی جسم پر کوئی کپڑا نہیں، جسم پر کوئی لباس نہیں، برہنہ مرد عورتیں ننگا خانہ کعبہ کی طواف کرنے لگے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ کعبہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور کہا مقام ابراہیم مصلی۔ جب اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا یہ میرا گھر ہے، یہ میری مسجد ہے، یہ عبادت گاہ ہے، یہ قبلہ ہے، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، وہ 360 بت رکھنے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا۔ اللہ نے پھر اس کو مسجد حرام ہی بنایا، اللہ نے اس کو مکہ المکرمہ ہی بنا دیا۔ مسجد کو ہٹا کر ان لوگوں نے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھا۔ ابھی بابری مسجد کی بات نہیں ہو رہی، خانہ کعبہ میں رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم مکر کرنے کے لیے آئے تھے، تم اپنی چال چلنے کے لیے آئے تھے، تم اپنی سازشیں رچانے کے لیے آئے تھے، تم ہمیں دعوت دکھا رہے ہو، تم اپنی زبان ہمیں دکھا رہے ہو۔ ہم نے جبکہ تم کو پیدا کیا تھا، تمہارے کفر، ارتداد، شرک، ظلم، بربریت کے باوجود ہم نے تم کو زمین میں رہنے کی جگہ دی، لیکن تم نے فساد مچایا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اللہ فسادی کو تو پسند نہیں کرتے، فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتے، چاہے کافر اپنے کفر کرنے والوں پر ظلم کرے اللہ برداشت نہیں کرے گا، چاہے بے زبان جانور، چوپائے جانور، ایک بکری اگر دوسرے بکری پر سینگ سے حملہ کرے اللہ اس کو بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں ان جانوروں کو اٹھائیں گے، کہیں گے سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری پر ظلم کیا تھا، آج اس کو سینگ دے دیے جائیں گے جس کو دنیا میں سینگ نہیں دیے تھے، ابھی اپنا بدلہ لے لے گا۔ اس کے بعد یا لیتنی کنت ترابا، سب کے سب مٹی
ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، اس واقعے کے ذریعے، اس قوم کے ذریعے، اس لوگوں کے اختلاف کے ذریعے پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف متوجہ کرتے ہیں، پوری دنیا کو اس طرف مبزور کرا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خانے کعبہ کے اندر 360 بتوں کو نکال باہر بٹوا دیا، اور قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو وہاں پر آنا، وہاں پر نماز پڑھنے کو 1,00,000 فرض نماز پڑھنے کا ثواب قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی جو مسجد ہے وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اگرچہ ایک بت نہیں، 2-3 نہیں ہے، بلکہ 100 قسم کی مٹی بھی اگر تم اپنی مندر بنانے کے لیے لاؤ گے۔ ایک تمہید میں یہاں باندھتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے میں حکومت آپ نے کیا تھا، وہ آج اس زمانے میں، اس احاطے میں، اس حدود میں، اس باؤنڈری میں تقریباً 22 مملکتیں قائم ہیں، 22 ممالک اس دنیا کے اندر ابھی قائم ہوئے۔ جس زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے علاقے کو فتح کیا تھا اسلام کے لیے، امن کے لیے، عافیت کے لیے، سلامتی کے لیے، سکون کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے، لوگوں میں امن کا پیغام عام کرنے کے لیے جس سرزمین کو فتح کیا تھا، آج 22 مملکتیں تھی۔ اس زمانے میں کتنے ملک تھے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو جب بنانا تھا، پیدا کرنا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ 7 جگہوں سے مٹی لے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام بھی وہ 7 جگہوں سے، دنیا کے اندر مختلف جگہوں سے مٹی کو لے آئے۔ پھر اس گارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تین کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ابھی انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے مٹی دنیا سے منگوائی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور وہ علاقے، جس علاقے سے اللہ نے مٹی منگوائی، آج کتنے علاقے اس جگہ پر قائم ہیں، کتنے سینکڑوں قائم ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ گویا اس رشتے کو یہ مضبوط تو نہیں کر رہے ہیں کہ مندر کے نام پر 100 جگہوں کی مٹی کو انہوں نے جمع کر کے مندر کو بنایا، کہیں وہ مٹی تو نہیں جو آدم علیہ السلام کی ہے، کہیں وہ مرجع اور وہ منبع اور ہمارا لوٹنا اس طرف تو نہیں ہے جس طرف اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیج کر 360 بتوں کو نکلوا کر پھر عبادت قائم کر کے بتا دیا۔ ملک کی آزادی، ملک کی سالمیت، ملک کی بقا، ملک کی حفاظت میں مسلمانوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، وہ سراسر ان کا نام ہی غلط ہے، نہ ان کی کتابوں میں اس طرح کا نام ہے، نہ ان کی کتابوں کے اندر اس طرح کوئی نام ہے، اور ہندوؤں کو اصل میں کہا جاتا ہے سناتن دھرم۔ ہندو کوئی لفظ ان کے اندر نہیں ہے، کوئی شبد نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں، نہ ان کی ڈکشنریوں میں موجود ہے، نہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، نہ ان کی رامائن کتابوں میں موجود ہے۔ بلکہ جس رام کو ان لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا، وہ مصر کی تیسری شخصیت ہے جس کو انہوں نے، بڑی شخصیت جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ سانپ گھس کر اگر نہ مارے واپس چلے جائے تو اس کو خدا بنانے والے اور بادشاہ جیسی شخصیت کو کیا خدا تسلیم نہیں کریں گے؟ یقیناً وہ تسلیم کر لیں گے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کو کہا گیا سام، یہ سام سے سناتن دھرم ہے، یہی کی نسل ہے جو شرک میں مبتلا ہے، آپ کی پوجا کرنے کے اندر مبتلا میں لگے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین جو آدم علیہ السلام سے آباد ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ یہ انگریزوں کے علاقے میں انگریزوں کے ہاتھ جب یہ زمین چڑھ جاتی ہے
تو زمین کی حفاظت کرنے والے، اس ملک کی حفاظت کرنے والے، اس ملک کو بچانے والے سب سے پہلے مسلمانوں نے اس کو آگے اپنے آپ کو خون بہا کر آگے بڑھایا ہے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے اپنی گردن کٹائی ہے، مسلمانوں نے سب سے پہلے اپنی صدائیں لگا کر اپنے ساتھ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی لے کر، کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی۔ مکہ المکرمہ میں جب تک آپ تھے، کہتے مکہ سے، اے مکہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میری آب و ہوا، میری جائے پیدائش، میرا وجود، میرا سکون اور میرا جائے مقام میرا یہاں پر ہے۔ اور جب مدینے میں آئے تو کہنے لگے مدینے کی مٹی سے مجھے محبت ہے۔ جس ملک میں آپ، جس علاقے میں آپ ہوتے، اس ملک کی حفاظت، اس علاقے کی حفاظت آپ نے امت کو یہ تعلیم دی۔ جب مدینے کی حفاظت کی، اس مدینے میں یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ آپ نے صرف مسلمانوں کی حفاظت نہیں کی، بلکہ آپ نے ان سبھی غیر مسلموں کی حفاظت کی، جو کہ مجوسی ہیں، آپ کی پوجا کرنے والے، منافقین ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہوں، ہر طرح کے لوگ تھے، ان سب کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی اپنی باری لگا کر خندق کے ذریعے سے، جنگ خندق کے ذریعے سے مدینہ منورہ کی آپ نے حفاظت فرمائی ہے۔ وہ سیرت و تاریخ مجھے جانا نہیں ہے، مجھے بتانا ہے۔ اسی طرح ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے بزرگان، ہمارے آبا و اجداد نے اس تعلیمی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے، اس تعلیمی میدان کو برقرار رکھتے ہوئے، اس تعلیمی مشن کو مانتے اور جانتے اور عقیدہ رکھتے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین کی حفاظت کے لیے، اس میں رہنے والوں کو بھی حفاظت کو اپنے ذمہ لیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ اور مسلمان بڑے مشورے کر کے، بڑی قربانیاں دے کے اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ اور ایسا لگ رہا ہے آزادی کے بعد بھی ہمیں ایک اور آزادی کی ضرورت ہے، آزادی کے بعد بھی ہمیں ایک اور آزادی کی ضرورت ہے۔ دشمن اپنے ناپاک ارادے لے کر دنیا، یہ ہندوستان چھوڑ کے تو چلا گیا ہے، لیکن اپنی دشمنی، اپنا زہر چھوڑ کر گیا ہے۔ زہر کیا چھوڑا؟ ایک تو تاریخ بدل دی ہندوستان کی، اور دوسرا ہندو اور مسلمان کے درمیان لڑائیاں لگوا دیا ہے۔ اب یہ مسلمان ہندو بظاہر ایک سٹیج پہ نظر آئیں گے، یہ مذہب کی خوب تعریف کرے گا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں گنگنائے گا، ہم دیکھ کر واہ واہ کہیں گے، متاثر ہوں گے، لیکن بھی جب یہ اپنے بت خانے پہ جائے گا تو پھر مسلمانوں کے نام گنتا رہے گا اور ان کی تاریخ کو مٹانے کے در پہ لگا رہے گا۔ سب سے زیادہ تاریخ کو جو دھکا پہنچا ہے ملک کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو افراتفری پھیلی ہے، وہ بابری مسجد کے سانحہ کے بعد ہوا، بابری مسجد کے شہادت کے بعد ہوا، بابری مسجد کو اڑانے کے بعد یہ واقعہ پیش ہوا، جو غیر مسلم اور مسلمان جہاں کہیں دیکھتے اپنے ایک دوسرے کو بڑے طنز نظروں سے دیکھنے لگے، تنگ نظروں سے دیکھنے لگے، نا اتفاق نظروں سے دیکھنے لگے، دشمن نظروں سے دیکھنے لگے۔ 1992 میں 1992 کے اندر جو حادثہ ہوا، اس کے بعد نہ مسلمان تو ہندو کو سمجھ رہا ہے، لیکن ہندو کسی بھی حال میں مسلمان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اور اگر وہ دیکھ رہا بھی ہے اس سے پہلے اس کو ہتھ کنڈے بتائے جا رہے ہیں کہ اس مسلمان کے اخلاق سے متاثر نہیں ہونا، ان کے مسجدوں سے، ان کی عبادتوں سے متاثر نہیں ہونا۔ ہمارا مذہب سناتن دھرم ہے اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ہم اپنی مندر بچائیں، ہم اپنی مندر کی حفاظت کریں، ہم اپنی مندر کی بقا کی حفاظت کریں۔ وہ ایک ہی نعرہ لے کر سارے غیر مسلموں کو، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں تو سناتن دھرم کہا جاتا ہے، لیکن ان کو ہندو کے نام سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ان کے ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ تاریخ سب سے زیادہ بڑی ناسپاہی ہوگی اور سب سے زیادہ اس وقت دشمن کا جو حملہ ہندوستان پہ ہو رہا ہے وہ تاریخ پہ حملہ ہو رہا ہے۔ وہ سیریل کے ذریعے سے، فلمیں اور ڈراموں کے ذریعے سے
جن کی فلمیں دیکھنے کے لیے ہمارے نوجوان مسلمان لائنیں لگا کر قطاروں میں کھڑے ہو کر ٹکٹ خریدتے ہیں، جن کی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے لیے مہینوں سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے، آن لائن بکنگ کی جاتی ہے، میں نے اپنے عزیز شاگرد سے رابطہ کیا، وہ مجھے بنفس رخیص ساری صورتحال انہوں نے مجھے بتایا ہے، وہی صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ دیکھ چکے ہیں تو اس بات کی تصدیق کر لینا، اگر غلط ہے تو بیان کے بعد میری اصلاح کرنا۔ جن فلموں کو ہم خرید کر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دشمن کو مسلمان کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے، جن فلموں کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں دشمن کے گلے میں جس طرح میری فلسطینی رومال ایک نشان ہے، وہ رومال اوڑھ کر بتایا جا رہا ہے کہ دشمن مسلمان دیکھو کتنا آتنکوادی ہے۔ جس فلموں کو ہم خرید کے دیکھ رہے ہیں اس میں لال رومال ڈال کے باندھ کر بم سے اڑائے جانے کی ڈرامے اور فلمیں اور سیریل بنا کر بتایا جاتا ہے۔ دیکھو مسلمان کی ذہنیت، دیکھو مسلمانوں کا ظلم، دیکھو مسلمانوں کی بربریت، دیکھو مسلمانوں کی جابریت، یہ بتایا جاتا ہے۔ کیا کوئی آج تک دنیا کے اندر جتنے قتل و غارت کی ہوئی ہیں ناپاک ارادوں سے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دنیا کے اندر بہت قاتلوں کو دیکھا ہے، کیا کسی نے لال رومال استعمال کر کے کسی کا قتل کیا؟ کیا کسی نے فلسطینی علامت رومال کو لے کر قتل کیا؟ آج تک تو ہم نہیں دیکھا ہے۔ ہاں یہ ضرور دیکھا ہے کہ یہ کوٹھی اور دلش نگر کے بم دھماکے کے بعد یا پھر تاج ہوٹل کے بم دھماکے کے بعد جو غیر معصوم لوگوں کو جس کے اندر جن کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان کو پکڑ کے ان کے اوپر لال رومال ڈال کر، اسلامی رومال ڈال کر، اسلامی رسی ڈال کر لوگوں کو بتا دیا دیکھو یہ چہرہ ہے دشمن کا، دیکھو یہ چہرہ ہے آتنکوادی کا۔ یہ ضرور کرتا ہوا ہم نے دیکھ لیا۔ جہاں کہیں مسلمان مجرم کے نام پہ پکڑا گیا، بے قصور تھا، قصور بنا کر مجرم کے نام پہ پکڑا گیا، ضرور اس کے چہرے پر ہم نے دی ہے۔ آج کے زمانے میں حضرت مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ایک اسٹیج پر بیان کر رہے ہیں، بیان کے درمیان امت کی اصلاح کر رہے ہیں، سنتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس موقع پر علماء کی بہت کثیر تعداد تھی۔ علماء مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ نے بلوچستان لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، عالم ہیں، حافظ ہیں، اپنے ساتھ رومال نہیں رکھتے، اپنے ساتھ ایک شال نہیں رکھتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میری غیرت گوارا نہیں کری۔ اس لیے میں اسٹیج کے ذریعے سے سارے علماء کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا رومال مسواک عطر سرما صاحب میں رکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر علماء کو آج رومال رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہو تو جو عام نوجوان جس کو بم دھماکے نام پہ اڑایا جا رہا ہے، کیا وہ رومال استعمال کرے گا؟ کیا وہ اپنے اسلام کی شبیہ لے کر اس طرح کے کام کرے گا؟ اور جو اخباروں میں نئے خبریں آ رہی ہیں کہ چوراہے پر کھڑے ہو کر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سراسر وہ بات تصدیق نہیں ہے، یا تو کچا مسلمان ہے یا وہ مسلمان ہے ہی نہیں، اس کی تصدیق ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ کسی علاقے کا رہنے والا ہے۔ مجرم کا اگر مجرم پکڑا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مجرم فلاں علاقے کا رہنے والا، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ اگر کم سے کم چلو قانونی اعتبار سے شناخت چھپائی جا رہی ہے تو کم سے کم بتایا تو جاتا ہے یہ آدمی کسی علاقے کا ہے، فلاں کسی علاقے کا ہے۔ خام پارٹی مالوں کے اندر ایسے لوگوں کو چونکہ فلموں میں بتایا گیا نماز پڑھ کے بم دھماکہ کر رہا ہے، غیر مسلم کو بھی معلوم ہوا نماز کا طریقہ کار یہ ہے، وہ روڈوں پہ نماز پڑھ کے بتانا چاہتا ہے دیکھو مسلمان اپنی عبادت کے نام پر روڈ کیسے جام کر رہا ہے۔ کیا کسی نے آج تک ایسی حرکت کی؟ نعوذ باللہ عید کی نماز کا موقع بھی آیا تو راستہ دوسرا دیا، بھی نماز کا اہتمام کیا، لیکن کبھی اپنی عبادت کے لیے ہم نے دوسروں کو تکلیف نہیں دیا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ پیغام آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بتا رہا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے سے جو ہتھ کنڈے جو پروپیگنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے بچپن میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا رام، جو بچپن سے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانے والا، ہمارے دعوتوں میں آنے جانے والا، جب یہ بڑا ہو جاتا ہے، جب ان مناظر کو دیکھتا ہے ہم سے منہ چرا کر پھرتا ہے، جب ہم مجلس میں جاتے ہیں تو ٹاپک بدل دیتا ہے، ہم مجلس میں جاتے ہیں زیادہ دیر تک بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ ایسے
غیر معمولی واقعات کو بڑھا چڑھا کر میڈیا نے پیش کیا، ایسے غیر معمولی واقعات کو مسلمان کا نام دے کر لوگوں نے اخبار میں پیش کیا، تب غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں مسلمان نام سے بھی کھٹکنے لگا ہے۔ ایک تو بات طے ہے، الروز ازل سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اس پیغام کو دیکھ کر حال ہی کے اندر واٹس ایپ میں ایک ویڈیو آئی تھی جس میں ایک نرس ایک ڈاکٹر بچہ پیدا ہونے کے بعد GSR کا نعرہ لگا رہی ہے، اپنے معبودوں اپنے بتوں کا نام لگا کر مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ قرآن نے تو کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ابو طالب سے کہا گیا آپ کے بھتیجے سے کہیں ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرے، آپ کے بھتیجے سے کہیں ہمارے معبودوں کے خلاف دعوت نہ دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا میں نے کبھی ان بتوں کو برا نہیں کہا، میں نے کبھی ان بتوں کے اندر عیب نہیں لگایا، میں تو ایک راستہ بتایا تھا، سورج کے معبود، سورج کا خالق، چاند کا خالق، زمین کا خالق، اس دنیا کے خالق کا راستہ میں نے بتایا۔ میں نے ان کے لات کی بے عزتی نہیں کی، نہ عزا کی بے عزتی کی ہے، نہ کسی 360 بتوں میں تاریخ گواہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کی توہین نہیں کی، کسی بت کے بارے میں عیب نہیں لگایا، بس اللہ کی وحدانیت، اللہ کا تعارف آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے۔ ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ تاریخ کو مٹایا جا رہا ہو، تاریخ کو بھلایا جا رہا ہو، اس عین موقع پر بھی اگر ہماری خاموشی رہی، اگر یہ ہماری چپی رہی تو پھر آئندہ آنے والی نسلیں غلام بن کے اس ملک کے اندر زندگی گزارے گی۔ جس ملک کے اندر سارے لوگ غلام بن کے زندگی گزار رہے تھے، اس موقع پر ٹیپو سلطان جیسے مجاہد ٹھیانے جنہوں نے ایک نعرہ لگایا، 4 جنگیں کی ہیں، 4 کے 4 آپ فتح یاب ہوئے ہیں، لیکن آپ جام شہادت نوش فرما گئے، وہ بھی اپنے دغا بازوں کی وجہ سے، وہ بھی اپنے آستین کے ساتھ کی وجہ سے، وہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی لالچ کی وجہ سے آپ اس وقت شہید ہوئے، ورنہ کبھی انگریز کے ہاتھ میں ہندوستان کو جانے نہیں دیا جاتا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو چکے، انگریز کھڑے ہو کر کہتا ہے اب ہندوستان ہمارا ہو چکا ہے، آپ کو ہتھیار ڈالنے کے لیے حکم دے دیا گیا۔ آپ کا مشہور معروف جملہ فرمایا 100 سال ادھر کی زندگی گزار سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی گزار لوں اور دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ ہتھیار ڈالنا گوارا نہیں کیا، زخمی حالت کے اندر بھی انگریزوں کو جہنم کا راستہ بتا دیا، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے امت کو بتا دیا۔ ہندوستان کے اندر ایسے بہت سارے بڑے اکابر علماء ہمارے بزرگان دین، ہمارے آبا و اجداد نے، جن لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر ملک کی حفاظت کی ہے، ملک کو سالمیت کا مقام درجہ دیا ہے، اور جس ملک کے اندر نظام بنا، جس ملک کے اندر محنتیں ہوئی ہیں، یہ صرف اور صرف امت مسلمہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ کے اندر یہ کیفیتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور خود مسلمان اس بات میں ملوث ہیں، کیا واقعتاً ہم بھی اس ملک کو آزاد کرنے میں تھے یا نہیں؟ واقعتاً ہم بھی اس ملک کو آزاد کرنے میں تھے یا نہیں؟ یہ تذبذب میں مسلمان پڑ گیا ہے، تذبذب کا شکار ہو چکا ہے۔ امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے، نونہالوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس تاریخ کو بتانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک کلام جو بہت بڑا مشہور ہوا بابری مسجد کی شہادت کے بعد، فرمایا حفظ رومی کسب صدقہ، کلام جو ہم سنا رہے ہیں نہیں ہے فرضی قصہ، ہرگز ہم آپ کو بیتی سنا رہے ہیں، غلام بن کر جو جی رہے تھے امان دی تھی جنہیں ہمیں نے۔ اس ملک کے اندر ہندوازم کے لوگ غلام بن کر زندگی گزار رہے تھے، انگریز سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر لڑنے والا مسلمان ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ اشارہ میری تمہید سمجھنا، اسرائیل نے بھی غلام بن کر وہاں پہنچے، کوئی ان کو زمین دینے والا نہیں تھا، کوئی ملک کے 2 گز زمین کا ٹکڑا ان کو دینے کو تیار نہیں تھا، لیکن فلسطین نے اپنی جگہ دے کر اپنا دل وسیع کر دیا انسانیت کے ناطے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں نے ان غیر مسلموں کو جو غلامی زندگی
گزار رہے تھے، مسلمانوں نے اس کو غلامی سے نکال دیا ہے، غلام بن کر جو جی رہے تھے، امان دی تھی جنہیں ہمیں نے، سلا وہ ہم کو یہ دے رہے ہیں، سلا وہ ہم کو یہ دے رہے ہیں، غلام اپنا بنا رہے ہیں۔ گویا فلسطین کا وہ غلام بنا رہے پلٹا کر، گویا ہندوستان کے اندر بھی اب مسلمان کے غلامی کی شکل دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے NRC کا NRC لاگو کر کے مسلمانوں کو ووٹ کا حق اور کے حقوق سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ظالموں کا ستم تو دیکھو، ہمارا بھی کرم تو دیکھو، یہ ظالموں کا ستم تو دیکھو، ہمارا بھی کرم تو دیکھو، ہماری آبادی کر کے ویراں وہ اپنی بستی بسا رہے ہیں، ہماری آبادی کر کے ویراں وہ اپنی بستی بسا رہے ہیں۔ دیکھتے نہیں کتنے بستیاں، کتنے علاقے یوپی کے اندر، لوگوں کے اندر جب بادشاہوں اور مجاہدین کے نام پہ جن کے روڈ مانے اور جانے جاتے تھے، ایودھیا کے اندر جہاں انبیاء علیہ السلام کے نام پر شہریں ہوا کرتی تھی، ایودھیا کے اندر جہاں ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء اللہ کی مزاریں اور ان کے نام پر بڑے بڑے محلے جات ہوا کرتے تھے، آج ان کے نام کو مٹا دیا گیا، آج ان کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا۔ اور یہ ظالموں کا ستم تو دیکھو، ہمارا بھی کرم تو دیکھو، ہماری آبادی کر کے ویراں وہ اپنی بستی بسا رہے ہیں۔ بچائی تھی ہم نے جن کی جانیں، وہ جن کے بچوں کو ہم نے پالا، بچائی تھی ہم نے جن کی جانیں، وہ جن کے بچوں کو ہم نے پالا۔ ملک کی بقا کے لیے قربانیوں کے وقت جب انگریزوں کے خون بہا میں مسلمانوں نے غیر مسلم بچوں کو بھی اپنایا تھا۔ بابری مسجد کی شہادت میں جب مسلمانوں نے بھی اپنی آواز اٹھانے کے لیے اپنی ہتھیار اٹھائے تھے، لیکن اس موقع پر ان بچوں کا خیال کر کے، بوڑھوں کا، عورتوں کا خیال کر کے دفاع کرتے ہوئے مہینوں نہیں بلکہ سالوں ان ہندوؤں کے بچوں کو ہم نے تربیت دی ہے، پھر بھی وہ خون ہمارا بہا رہے ہیں، ہمارے گھر کو جلا رہے ہیں، وہ خون ہمارا بہا رہے ہیں، ہمارے گھر کو جلا رہے ہیں۔ جنہیں بنایا تھا ہم نے بھائی، جنہیں بنایا تھا ہم نے بھائی، اور جنہیں لگایا تھا ہم نے اپنے بھائی سمجھ کر، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ آج دشمن اپنے گھروں پہ ہمیں چھریاں چلا رہے ہیں۔ اس معاملے پر غور اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین ہماری، چمن ہمارا، یہاں بہا ہے لہو ہمارا، زمین ہماری، چمن ہمارا، یہاں بہا ہے لہو ہمارا۔ ستم ظریفی یہ ان کی دیکھو، چمن وہ اپنا بتا رہے ہیں، ستم ظریفی یہ ان کی دیکھو، چمن وہ اپنا بتا رہے ہیں۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ اب کہتے ہیں یہ اہل وطن ہم سے، اب کہتے ہیں یہ اہل وطن ہم سے، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ ان مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تمہارا مقام تو پاکستان کا علاقہ ہے، یہاں تمہارا کام کیا ہے؟ جبکہ آزادی کے مسلمانوں نے سب سے پہلے خون بہایا ہے۔ ہمارے دشمن ستائے ہم کو، وہ جتنا چاہے دبائے ہم کو، ہمارے دشمن ستائے ہم کو، جتنا چاہے دبائے ہم کو، خدا نے چاہا وہ روئیں گے کل، خدا نے چاہا وہ روئیں گے کل، جو آج ہم کو رلا رہے ہیں۔ نکالنے کو وہ اپنا مطلب کبھی تو کہتے ہیں ہم کو بھائی، ووٹنگ کا معاملہ آئے تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کی تائید کرتے ہیں۔ ایک واقعے کو لے آیا غیر مسلم، یا تو پھر لوگوں کو برقع پہنا کر یا غیر مسلموں کو ٹوپیاں پہنا کر اس کی خبر کو عالمی میڈیا پہ پہنچا کر پھر ہمارے وزیر اعظم یہاں سے سفر روانہ کرتے، دیکھو ہم مسلمانوں کا جلسہ بھی کر کے آ رہے ہیں، تم بھی ہمارا استقبال کرو، اور ان تک ہماری خبریں نہیں پہنچتی، ہماری ظلم بربریتی داستان نہیں پہنچتی، اور وہ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ وہ ایسے موقع پر نکالنے کا وہ اپنا مطلب کبھی تو کہتے ہیں ہم کو بھائی، ہمارے گھر کے دیے بجھا کر وہ اپنی شمعیں جلا رہے ہیں، ہمارے گھر کے دیے بجھا کر وہ اپنی شمعیں جلا رہے ہیں۔ کسی کا اس میں ہے کیا اجارہ، خدا کے ہم ہے خدا ہمارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے دشمن قریب آ گیا، کہا کہ یا رسول اللہ دشمن قریب آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو یہ تو ابھی آئے ہیں، بچانے والا تو پہلے سے موجود ہے، غم نہ کرو یہ تو ابھی آئے ہیں، بچانے والا تو پہلے سے موجود ہے۔ شاعر نے اس طرف اشارہ کیا، کسی کا اس میں ہے کیا اجارہ، خدا کے ہم ہے خدا ہمارا۔ ستم جو ہم پر ہوئے ہیں اب تک خدا کو اپنا بتا رہے ہیں۔ وہ میر باقی کی تھی جو مسجد جو عہد بابر کی تھی نشانی، وہ میر باقی کی تھی جو مسجد جو عہد بابر کی تھی نشانی، خدا کا وہ گھر گرا کے سالم یہ کیسا مندر بنا رہے ہیں۔ کلام میں پر درد ہے یہ کتنا سنا رہے ہیں ہمیں یہ ثاقب،
کہ بزم ساری تو رو رہی ہیں، وہ خود بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ مسلمانوں پر اتنا ظلم اور ظلم بربریت ہوا کہ غیر انگریزوں میں بھی آنسو بہایا ہے، دوسرے ممالکوں میں ہندوستان کی تاریخ پہنچی تو ان لوگوں نے بھی آنسو بہایا ہے۔ اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اپنی تاریخ سے ہم کبھی نہ موڑیں، ہم اپنے بچوں کو واقعات بتائیں اور نوجوانوں سے خصوصاً میں گزارش کرتا ہوں، کیا داستان پڑھنے کے لیے سلطان عبد الحمید کی داستان کافی نہیں ہے؟ داستان پڑھنے کے لیے ٹیپو سلطان کی داستان کافی نہیں ہے؟ داستان کو سمجھنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان کافی نہیں؟ داستان کو پڑھنے کے لیے ہندوستان کے جیال اکابر علماء بزرگان اولیاء دین کے داستانیں ہماری عبرت کے لیے، ہماری سبق کے لیے، ہماری ذہنی ورزش کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہیں۔ ہندوستان کے اندر جن مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ شاعر نے کہا ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار، ہم رہبر منزل ہیں ہمیں قافلہ سالار، آزادی کی آواز اٹھائی تھی ہمیں نے اور ریشم تحریک چلائی تھی ہمیں نے، باپو کی صدا اونچی اٹھائی تھی ہمیں نے۔ گاندھی جی جب لندن سے پڑھ کے واپس آئے تو علماء اور مسلمانوں نے ان کا ذمہ دار بنایا، یہ ممالک گھوم کے آئے ہیں، چلو کچھ زبانیں جانتے ہیں، کچھ تحریک میں ان کو شامل کرنے کے لیے جو پیدل دورہ کیا گاندھی جی نے، وہ سارا کا سارا خرچ مسلمانوں نے اپنے خون پسینے سے بہایا ہوا ایک ایک روپیہ اس میں خرچ کیا۔ واللہ اس کے اندر غیر مسلم کا ایک روپیہ نہیں تھا، اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مسلمانوں نے مکمل ساتھ دیا ہے۔ باپو کی صدا اونچی اٹھائی تھی ہمیں نے، اس ملک کی تقدیر جگائی تھی ہمیں نے، سچ پوچھو تو بھارت کے بھی سچ پوچھو تو بھارت کے ہم ہی لوگ ہیں معمار، یعنی بھارت کو سونے کی چڑیا بنانے والے، بھارت کے اندر جمہوریت کا نظام قائم کرنے والے یہ امت مسلمہ، یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں جنہوں نے اس نے پورے جگر سے سینچا ہے۔ انگریزوں سے ہم نے لڑ کے لڑائی، آزادی بھارت کے لیے جان گوائی، سینوں میں ہمیں لوگوں نے گولی بھی تو کھائی ہے، ہر ماری کا دیتا ہے گواہی میرے بھائی۔ مت بھولو یہ واقعہ ناقابل انکار، مت بھولو یہ واقعہ ناقابل انکار، صدا پارے دامان وطن کس نے دیا تھا، تعمیر حسین تاج محل کس نے دیا تھا، مینار قطب شاہ محل کس نے دیا تھا، یہ لال قلعہ ہم نے دیا تھا، شاہد ہے ہمارے کئی مسجد کئی مینار، شاہد ہے ہمارے کئی مسجد کئی مینار، ہم شاہ زبر ہیں ہمیں بابر بھی ہمیں اکبر بھی، ہم شوکت و محمود ہمیں مدنی و جوہر بھی، اشفاق ہمیں ہے حیدر بھی ہمیں ہے، دشمن سے رہے برسر پیکار سراسر، ہم ہی ہیں محبان وطن قاتل غدار، ہم ہی ہیں محبان وطن قاتل غدار، ہم لوگ مسلمان ہیں پابند شریعت، اللہ نے بخشی ہے حسن بصیرت، اسلام کا پیغام ہے پیغام اخوت۔ عنوان بہت بڑا تھا لیکن میں اپنے اشعار کے ذریعے سے عنوان کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسلام کا پیغام ہے پیغام اخوت، ہم اہل وطن سے نہیں رکھتے ہیں کبھی کدورت، ہم اہل وطن سے چاہے وہ مسلمان اور غیر مسلم ہو، کسی بھی ذات کا رہنے والا، کبھی کسی سے ہم نے بغاوت نہیں کی، کبھی کسی سے ہم نے دشمنی نہیں بولی، کبھی کسی کو الگ نظر سے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ہم لوگ مسلمان ہیں پابند شریعت، اللہ نے بخشی ہے حسن بصیرت، اسلام کا پیغام ہے پیغام اخوت، ہم اہل وطن سے نہیں رکھتے کبھی کدورت، محسن ہے ہمیں ملک کے تاریخ کے شاہکار، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کبھی دغا بازی نہیں کی، کبھی بے وفائی کا معاملہ نہیں کیا ہے۔ سرہند میں کلیر میں اور بریلی میں ہمیں تھے، اجمیر میں دہلی میں اور اودھ دکن میں معروف تھے ہم ہی لوگ تعمیر وطن میں، تعمیر وطن کے سلسلے میں بھی، کیونکہ بڑے ہمارے اکابر کہتے ہیں اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بھی جا کر دیکھا انڈیا گیٹ پر وہ شہداء کے نام، وہ اکابرین و بزرگان دین کے نام، وابستہ ہمیں سے ہے یہاں کی عظمت و کردار، وابستہ ہمیں سے ہے یہاں عظمت و کردار، تاریخ سے پوچھو میری عظمت کا نشانہ، گایا ہے ہمیں نے صدا بھارت کا ترانہ، گایا ہے ہمیں نے صدا بھارت کا ترانہ، اور ہم نے ہی مخالف کو بنایا ہے نشانہ، انصاف سے کہہ دو یہاں کون ہے وفادار،
ہم بھارت کے وفادار ہیں، بھارت کے وفادار، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ملیں گے، اشفاق حمید اور نذیر خان ملیں گے۔ اور ملک کی آزادی کے اندر بھی اب بچے پڑھنے والے اسکول میں ان سے پوچھے ملک کی آزادی کے لیے کن لوگوں نے خون بہایا ہے، وہ مسلمان کے ایک دو نام لیں گے اور بقیہ سارے غیر کے نام لیں گے۔ ہم نے غیروں کا انکار نہیں کیا، لیکن ابتدا جس نے مجاہد آزادی کے لیے خون بہایا ہے، کیونکہ 26 جنوری ہے، اپنے آفسوں میں اپنے اسکولوں میں تھوڑی سی محرک چھٹی کا ہے، تو اس لیے 2-3 منٹ میں آپ سے زیادہ لے لیا ہوں۔ بہرحال اس بات کو وابستہ ہمیں ہونا ضروری ہے، تاریخ کو جاننا ضروری ہے، تاریخ کو پڑھنا، تاریخ کو محفوظ کرنا۔ یہ پرنٹ ہونے والی کتابیں یہ بک رہی ہیں جس طرح اخبار بکے ہوئے ہیں، اس لیے اپنے اپنے گھروں کے اندر ڈائریاں بنا کر اس میں واقعات لکھ کر اپنے بچوں کے ایمان کو جگائے۔ ہم یہ پیغام نہیں دے رہے ہیں وہ امن کی مندر کو گرانے میں لگے تھے، ہم امن کی مسجد کو بچانے میں لگے ہیں۔ وہ تو مسجدوں کو گرانے میں، وہ امن کی مسجد کو گرانے میں لگے تھے، ہم امن کی مندر کو بچانے میں لگے تھے۔ ہم نے تو کسی کا نقصان نہیں کیا ہے، اور ہوش خواص صبر سے کام لینا امت کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ مسلمان بھی اب پوچھ رہا ہے کیا ہم اپنے ملک کے اندر اپنے اس گھر کی جس کا ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اپنی دکان جس کا ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، کیا اس کی حفاظت کے لیے کم سے کم کیا ہم آواز بھی نہ اٹھائے؟ آج ہم آواز اٹھاتے ہیں، ہمارے گھروں کو غیر معمولی کہہ کر بلڈوزر چلایا جاتا ہے۔ جو ظلم بربریت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی داستان کبھی قائم رکھنے والے نہیں ہیں۔ ابو لہب ظلم جبر کرنے والا، ابو جہل ظلم جبر کرنے والا، لیکن اللہ نے آج مکے کے اندر اس کا کوئی نام و نشان نہیں رکھا ہے۔ وقت آئے گا، بالکل یہی نہیں ہے، ایک تاریخ اس کو ذہن میں رکھیں، مکہ المکرمہ کی نسبت میں نے ہندوستان سے ملائی ہے، اور فلسطین کے اندر بھی مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے بچے شہید ہو رہے ہیں، قربان ہوتے جا رہے ہیں، گھروں کو ملیامیٹ کر دیا جا رہا ہے، صفحہ ہستی سے بڑا مٹا دیا جا رہا ہے، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، راستوں کو خراب کر کے اس کے نشان مٹائے جا رہے ہیں کہ مسلمان یہاں سے آرام سے نہ گزرے، بلکہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے جائیں، پھر اپنے حدود آگے بڑھا رہا ہے۔ اور یہی وہ ظلم و جبر اور بربریت ہندوستان کے اندر جو مسلمان آواز اٹھا رہا ہے، اس کے جائیداد پر، اس کے املاک پر ہتھیاروں کے ذریعے، بلڈوزروں کے ذریعے سے سفا کر کے اس کی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش مکمل کی جا رہی ہے۔ اور سرزمین فلسطین مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور سرزمین ہندوستان مسجدوں کی حفاظت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مسجدوں کی حفاظت کے لیے صبر سے تھامے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی صبر بہت بڑی عبادت ہے، یہی صبر بہت بڑا پیغام ہے۔ الدعاء خود عبادہ، دعا سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں، دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے، اگر دنیا کا نشانہ فلسطین ہے تو ایسے ہندوستان کے اندر نشانہ کشمیر بنا ہوا ہے۔ بہرحال جس پر ظلم ہوتا ہے، مظلوم جب دعا کرتا ہے، مظلوم کی دعا اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ قانون کے دستور کو توڑیں گے نہیں ہم، قانون کے دستور کو توڑیں گے نہیں ہم، چھیڑو گے اگر ہم کو تو چھوڑیں گے نہیں ہم۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو استقامت نصیب فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو لوگ ملک کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے جان قربان کی، اللہ انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، ان کے آل اولاد سے اس ملک ہندوستان کے اندر سے مجاہدین کو پیدا فرماوے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان حضرات سے آپ رجوع ہوں، ہم اپنے مساجد کی، اپنے مکاتب، اپنے خانقاہوں کی حفاظت اگر نہیں کریں گے تو پھر ایک دن دور نہیں وہ دور آئے گا، اذان دینا بھی جرم مانا جائے گا، نماز پڑھنا بھی جرم مانا جائے گا۔ یہ بات میں نے تقریباً اس مسجد میں 9 سال پہلے کہی تھی، آج اس سال یہ نوبت، یہ خبریں سننے کو آ رہی ہیں۔ مسجد ویران تھی، شراب کا اڈا بنایا جا رہا تھا، نوجوانوں کو دیکھا نہیں گیا، اس مسجد کو ویران مسجد کو صاف کر کے اذان دیا، اذان دینے کے جرم پر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ جو ناپاک کر رہا ہے، جو پینے کے بعد اپنی ماں کو اپنی بیوی سمجھنے والا، پینے کے بعد اپنی بیٹی کو بیوی سمجھنے والا، ایسوں کے بارے میں کوئی خیال نہیں، لیکن اگر کوئی مسجد کو صاف کر کے اذان دے کر اذان دے رہا ہے تو وہ جرم مانا گیا، اس کو قید ہو گئی باضابطہ۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو قید کیا جا رہا ہے۔
اس سے پہلے کہ مسجدیں ہم سے نکل جائیں، ہم مسجدوں کو آباد رکھیں، مسجدوں کی جو حالتیں، جو ضرورتیں ہیں ان کو مکمل کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اس لیے اس مسجد کے اندر رمضان سے پہلے جو ضروریات ہیں کام کی تکمیل مکمل کرنے کا ارادہ ہے انتظامیہ کا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے رجوع ہوں حضرات سے کہ اس کی کیا اخراجات ہے، آپ کیا امداد کرنا چاہتے ہیں، رقم کی شکل میں دینا چاہتے ہیں، سامان کی شکل میں دینا چاہتے ہیں۔ باہر محسن صاحب اور جناب خرم صاحب تشریف فرما ہے، اپنی رسید بھی آپ کٹوا سکتے ہیں۔ اور اس دور کے اندر اگر ہم اپنی مسجدوں کی صاف صفائی کا اور آبادی کا خیال نہیں کریں گے، معلوم نہیں آنے والے دن کیسے ہوں گے۔ یقیناً ایک دور میں باپ یا ایک دور میں مسلمان مشقت اٹھائے گا، اس کے بعد آنے والی پیڑھیاں سکون سے زندگی گزارے گی، وہ سکون کی زندگی بھی آنے والوں کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جس طرح ملک کی آزادی کے جن لوگوں نے قربانیاں دی، اس قربانیوں کو ہم یاد کر کے واہ میں عام وقت گزار رہے ہیں، عملی میدان کچھ نہیں۔ اب آنے والے دنوں میں بلکہ انہی دنوں کے اندر سلیبس میں اس تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، اور ہماری پہنچ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر تبدیل کر سکے۔ تو آنے والے وقت پھر مجاہدے کا آئے گا، پھر آزادی کا آئے گا، آزادی کی ایک جنگ ابھی اور لڑیں گے، ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ جب ہماری آنکھیں اگر کھلی ہیں، دل بیدار ہیں، تو مسجدوں کی حفاظت، مسجدوں کی بقا ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں ہمارا ہر ایک عمل آنے والی ہماری اولاد کے لیے ذریعہ نجات بن جاتا ہے، آنے والے اولاد کے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنے علاقوں میں بھی جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں رمضان سے پہلے، کیونکہ بعض مسجد والے مجبور ہو جاتے ہیں، رمضان میں کام لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کئی جگہ سفر میں پوچھا مسجد ذمہ داروں سے کہ مسجد تو رمضان میں آباد رہتی ہے، اگر آپ یہ کام لے کے بیٹھیں گے تو ڈسٹرب ہو جائے گا لوگوں کو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آبادی لوگ اسی موقع پہ اسی مہینے میں آتے ہیں کہ کام دے کر لوگ تعاون کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں مجبور ہیں، رقم ہمارے پاس نہیں، انہی دنوں میں ہم کام کراتے ہیں۔ تو اسی لیے وقت سے پہلے اس کا خیال رکھیں، اللہ سے خوب دعا کریں، اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جزا الله عنا محمدا وآله صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سب پر رحم کا، کرم کا، درگزر کا، چین کا، سکون کا، امن کا، عافیت کا معاملہ عطا فرما۔ اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں گے، تیری چوکٹ چھوڑ کر کہاں جائیں گے، تیری عبادت ہماری عبادت گاہ چھوڑ کر کہاں جائیں گے، اے اللہ تیری مسجد چھوڑ کر کہاں جائیں گے۔ اے اللہ ہم بار بار تیرے دربار میں آ کر بھیک مانگتے ہیں، تیرے دربار میں آ کر التجا کرتے ہیں، تیرے دربار میں آ کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، رگڑتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی سن لے، اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ گناہوں سے دلوں کو دھو دے، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، نمازوں کو، تلاوت کو، قرآن کو، خطبے کو، نصیحت کو، اے اللہ تقریر کو قبول فرما۔
اے اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرما، عملی زندگی کا نمونہ بنا، اے اللہ ہم سب کے لیے عافیت کا ذریعہ بنا، کامیابی کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اگر مغفرت نہ ہوگی تو اے اللہ موت بڑی سختی سے آئے گی، اے اللہ قبر کا سامنا کرنا پڑے گا، پلسرات کا سامنا کرنا پڑے گا، اے اللہ نبی کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، تیرے قہر تیرے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اے اللہ تیرے رضا والے اعمال اپنانے والا بنا، تیرے احکام پر چلنے والا بنا، نبی کی اطاعت کرنے والا بنا، اے اللہ ماں باپ کا خدمت گزار بنا، اساتذہ اور بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا بنا، اے اللہ چھوٹوں کو شفقت کرنے والا بنا، اہل علم کی تعظیم کرنے والا بنا، دینی مساجد مدارس مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے اے اللہ 500 سال قریب اس مسجد کو آباد کیا تھا، اے اللہ پھر درمیان میں مسجد ویران پڑی رہی، اے اللہ غیروں کے ہاتھوں میں جاتے جاتے رہ گئی، اے اللہ ہمارے بزرگوں نے اے اللہ ہمارے بزرگوں نے ایمان کے جیادوں نے ایمان کے مجاہدین نے اے اللہ اس مسجد کو پھر دوبارہ آغاز کیا، اے اللہ اس مسجد میں بیٹھے ہم اس مسجد کی حفاظت کرنے والا بنا، دیگر مسجدوں کی بھی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ اس مسجد کو بڑی قربانیوں سے سینچا، اے اللہ اس نے کس غائب تکمیل کو پہنچایا، اے اللہ اس مسجد میں دیگر مسجدوں میں اپنی جان مال وقت کا لگنا بہت بڑی نعمت ثواب کا کام ہے، اے اللہ اس سے محروم نہ فرما، اے اللہ اس سے محروم نہ فرما، اے اللہ اس سے محروم نہ فرما، اے اللہ بڑے بوڑھوں نے خون پسینہ بہا کر مسجد کی حفاظت کی، اے اللہ ہم لوگوں کو کم سے کم اپنا مال قربان کر کے مسجد کو آباد کرنے والا بنا، اے اللہ مسجدوں کو چمکانے والا بنا، اے اللہ مسجدوں کو صاف شفاف رکھنے والا بنا، تاکہ ہماری قبر میں نور سے پر نور رہے، تاکہ ہماری قبروں کے اندر بھی اجالا ہو، اے اللہ اس کی برکت اے اللہ اس کی محنت کو قبول فرما، اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں جتنے بیٹھے آمین کہہ رہے ہیں، امید لے کر بیٹھے ہیں، آرزو لے کر بیٹھے ہیں، یقین کامل کے ساتھ دعا کرنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ تجھ سے مانگنے والا کبھی ضائع نہیں ہوگا، تجھ سے مانگی ہوئی چیزیں کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی، اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگا جا رہا اسے بھی قبول فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا جائز اے اللہ اس سب کو قبول فرما، اے اللہ نکاح کو آسان فرما، زنا کو مشکل سے مشکل بنا، اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا، اے اللہ جو نوجوان بے روزگار ہے انہیں بہترین روزگار عطا فرما، پڑھنے والے بچوں کو کامیاب عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، غیر مسلموں کی حق میں ایمان کی دولت ہے جن جن کے حق میں ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اے کے حق میں ایمان کی دولت نہیں ہے تو انہیں سنعبود فرما، اے اللہ اپنے قہر اپنے غضب کا شکار بنا، اے اللہ تاکہ دنیا کے اندر دنیا عبرت حاصل کر لے، اے اللہ تو مجرموں کو مہلت دے رہا ہے، جو مسجدیں ہم سے نکل چکی ہیں اے اللہ اس کو آباد کرنے والا بنا، اے اللہ ہمارے لیے کوئی نیا سبق نہیں ہے، خانہ کعبہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، اے اللہ تو نے پھر خانہ کعبہ کو قبلہ اول بنا دیا، دنیا کا مرکز بنا دیا، منبع بنا دیا، اے اللہ ہم سب سے دین کے کام لے، پیشانی کے بال پکڑ کر دین کی خدمت کرنے والا بنا، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، نازیہ بیگم صاحبہ کی مغفرت فرما، اے اللہ عبد الواحد صاحب کی مغفرت فرما، نورجہاں بیگم رحمت النساء صاحبہ کی مغفرت فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کے رشتہ داروں میں جو مرحومین ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً اے اللہ سید کریم صاحب عبد القدوس صاحب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، افشا فاطمہ کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، حاضرین مجلس میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ
اللہ محمد عمران محمد بلال احمد کے اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے اور نوجوان بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، ان سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اسکول کالج میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما، دنیا کی طاقتوں سے، غیروں کی طاقت سے، غیروں کی عمارتوں سے اے اللہ مرعوب ہونے والا نہ بنا۔ اے اللہ تیرے احکام سے، تیرے کلمے سے مرعوب ہونے والا بنا، تیرے مسجد سے مرعوب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دنیا کی طاقت، یہ دنیا کے محل، یہ دنیا کی تعمیرات کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ تیری ذات، تیرا کلمہ، تیرا گھر اصل ہے۔ اے اللہ ہم سب کے احکام دین پر، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر ہو، سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب